نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، کہیں آپ بھی ان لوگوں کی طرح غلطی تو نہیں کر رہے جن لوگوں کو جب کوئی واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، جب کسی اللہ والے کا کوئی بھی واعظ، کوئی بھی نصیحت، کوئی بھی قول، کوئی بھی لیکچر کسی کے دل و دماغ کی کھڑکی کے اوپر جب دستک دیتا ہے تو وہ ایک مصمم ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم نے نیک بننا ہے، نمازیں شروع کر لینی ہیں، تہجد شروع کر لینے ہیں، تسبیحات پڑھنی ہیں، لیکن کب کرنی ہے؟ انشاءاللہ آئندہ جمعے سے، انشاءاللہ رمضان سے، بس انشاءاللہ جو ہے اعتکاف میں بیٹھوں گا سب کچھ شروع کر دوں گا، بس انشاءاللہ بس رمضان سے شروع کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ اپنے قبرستان میں چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو قبرستان میں ہمارے عزیز اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ملے گی جو حق کے ساتھ حق ہو گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ انشاءاللہ جو ہے ہم اس جمعے سے نہا دھو کر نمازیں شروع کریں گے، بس اب انشاءاللہ یہ کام ہو جائے بس میں نے سب کچھ چیزیں چھوڑ دینی ہیں، بس ابھی رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ رمضان سے یا رمضان کے جو آخری عشر ہے بس انشاءاللہ میں نے نمازیں شروع کر دینی ہیں۔ یاد رکھیں، شیطان کا دینی امور میں، دینی معاملات میں، عبادات کے اندر، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر جو سب سے بڑا جو وار ہوتا ہے مسلمان ایک بندہ مومن کے دل و دماغ کے اوپر وہ آج کے کام کو بجائے آج کرنے کے کل پر مؤخر کر دینا، یہ وار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تو صبح کر لے تو شام کے انتظار نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ کہ میں آج شام کے وقت یہ کام شروع کروں گا۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب آپ کو شام کے وقت فرصت مل گئی، کوئی قول، کوئی بات، کوئی واعظ جس نے آپ کے دل و دماغ کی کھڑکی پر دستک دے دی، صبح کا انتظار نہ کریں۔ میں اور آپ اسٹامپ کر کے آئے ہیں، عہد کر کے آئے ہیں، وعدہ کر کے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے شام تک یا صبح تک یا جمعے تک یا جمعرات تک یا رمضان تک یا آخری عشر تک زندہ رہنا ہے۔ نہیں دوستو، نہیں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، آج ہی سے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ آج سے غسل کریں، ٹھیک ہے؟ نئے کپڑے پہنیں، اس کے بعد مصلی پہ کھڑے ہوئیں، مکروہ ٹائم نہ ہو، 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کے نوافل ادا کریں، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے یہ مصمم ارادہ کریں کہ اے اللہ، آئندہ کی زندگی میں مجھے نافرمانی کرنے والا، نمازیں قضا کرنے والا ایسا نہ بنا دیں، مجھے صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے، اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ دیں، یہ پکا ارادہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ جب یہ ارادہ کر کے آج سے ہی شروع کریں گے میں بخدا آپ کے تمام الجھنیں، تمام مسئلے، تمام پریشانیاں ایک ہفتے، 10 دنوں کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالی حل فرما دیں گے۔ یہ جتنے الجھنوں اور مشکلات کے جو پہاڑ آپ کے سامنے ہیں یہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے سامنے کچھ بھی مشکل نہیں۔ کن فیکون کی صرف ایک ضرب ہے، آپ صرف اپنے اعمال کو مضبوط کریں، اپنے تعلق کو اپنے خالق کے ساتھ مضبوط کریں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے تعلقات کو میرے ساتھ نماز کے لیے مضبوط کرو، مضبوط پختہ کرو۔ جب آپ نمازیں شروع کریں گے اور آج سے شروع کریں گے اور دعائیں مانگیں گے آپ کو کسی بھی قسم کی وظیفے کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ میں کل سے، آئندہ جمعے سے، آئندہ ہفتے سے، رمضان سے اور
بس تب شروع کروں گا نا، یہ میری اور آپ کی بھول ہے، خدا را ایسا نہ کرے، آج ہی سے شروع کر دیں بس۔ اگر ایسا کریں گے نا، پھر آپ شروع بھی کر لینا، پھر ایک ہفتے کے لیے شروع کریں گے پھر چھوڑ دیں گے، پھر ایک ہفتے کے لیے شروع کریں گے پھر چھوڑ دیں گے۔ آج ہی سے توبہ طائب ہو جائیں، مصمم ارادہ کر لیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور ہر صورت میں نماز پڑھنی ہے بس۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو 5 وقتی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نیک صالح بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نافرمانیوں سے اور نمازوں کو چھوڑنے اللہ تبارک و تعالی ہماری جملہ پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اولادوں کو نیک صالح اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جتنی مشکلات ہیں، شادی بیاہ اولادوں کے رشتے، ان کو اپنے فضل و کرم سے تو حل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی حل فرما دے اور اچھے خاندانوں کے ساتھ اچھے رشتوں کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کے دل میں بھی جو بھی نیک جائز دلی تمنا مراد اور حضرت ہے، اللہ اسے عطا فرمائے اور پورا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی آج اور ابھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے سامنے مصلی بچھا کر نماز پڑھنے والا بنا دے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔